کون میں کوئی ایسا ہے کہ جس کو میں نے درجوں بلند کیا؟ اب کتنا درجوں بلند کیا حد نہیں بیان کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مرتبہ فرشتوں نے سجدہ کیا، میرے آقا کے در پر 70,000 صبح بھی آتے ہیں، شام بھی آتے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ میرے اور آپ کے محبوب کو رب نے درجوں بلند کیا، درجوں بلند کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے، میرے مصطفیٰ نے رب سے کلام بھی کیا ہے اور رب کا دیدار بھی کیا، رب کا دیدار بھی کیا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھے ہی زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو کیا ہے پیر صاحب، کہیں تو شوق لن ترانی، کہیں تو جوش لن ترانی، اور کہیں شوق وصال ہے، کہیں لن ترانی کا تقاضا ہے اور کہیں وصال کا شوق ہے۔ تو سامعین ذی وقار، میرے اور آپ کے نبی کو رب ذوالجلال نے یہ مقام عطا کیا۔ میرے رب حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی رب سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں اور اپنی سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار بھی کرتے ہیں، رب کا دیدار۔ جہاں کلام کے لیے کوئی دور ہے اور وہاں قاب قوسین و ادنیٰ۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رب نے حسن دیا اور 3 مہینے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی حضرت یوسف کا دیدار کرتا 3 ماہ تک اسے بھوک نہ لگتی۔ حضرت یوسف کو رب نے ایسا حسن دیا ہے، اور میرے اور آپ کے نبی کو رب نے کتنا حسن دیا۔ جبرائیل امین جو وحی لے کر آتے ہیں، ایک مرتبہ میرے رسول نے کہا جبرائیل اپنی اصلی صورت دکھا، حضرت جبرائیل نے سارے پر کھولے میرے مصطفیٰ کے سامنے، میرے مصطفیٰ مسکرائے۔ جبرائیل امین پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ مجھے اپنی اصلی صورت دکھائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبرائیل تو دیکھ نہیں سکتا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کریم اپنی اصلی صورت جبرائیل امین کو دکھا دیتے، رب کعبہ کی قسم قیامت کی صبح تک مکین سدرہ نے اٹھنا ہی نہیں تھا، جبرائیل امین نے اٹھنا ہی نہیں تھا، بے ہوش ہو جانا تھا۔ میرے امام نے کیا خوب کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو سامعین ذی وقار و ذی احتشام، میرے مصطفیٰ کریم کو رب ذوالجلال نے وہ حسن دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ اگر رب ذوالجلال حضور کو کوئی معجزہ نہ دیتا اور رب قرآن بھی نہ نازل کرتا، میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا، لوگ آتے دیکھتے جاتے کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے، کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے۔ پوچھئے یہودیوں کے عالم سے، عبداللہ بن سلام سے، جو یہودیت کے ماتھے کا جونر ہے، ان کا فخر ہے، یہودیوں نے اسے تیار کیا میرے نبی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے۔ وہ دلائل کی گٹھڑی سر پر رکھ کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مناظرے کے لیے آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، میرے نبی کے ارد گرد صحابہ ہے، جس طرح شمع کے ارد گرد پرانے ہوتے ہیں۔ وہ یہودیوں کا عالم آتا ہے، چہرہ مصطفیٰ کا دیکھتا ہے، سر سے دلیلوں کی گٹھڑی گر جاتی ہے، دلیلیں ہوا میں بکھر جاتی ہیں، مجلس کو چیرتا ہوا مصطفیٰ کریم کے در پر آتا ہے، کہتا ہے سونیاں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ اب یہودیت ساری انتظار میں ہے، کان لگا کر اس خبر کو سننے کے لیے وہ منتظر ہے کہ ابھی خبر آئے گی معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ ہمارے عالم نے، ہمارے مناظر نے مسلمانوں کے نبی کو شکست دے دی، نقل کفر نباشد۔ اس خبر کو سننے کے لیے کان لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے آ کر کہا
تم نے جسے مناظرے کے لیے بھیجا ہے وہ تو غلام بن گیا ہے. سودا لینے کے لیے بازار گئے, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. سودا لینے کے لیے بازار گئے, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. آیا تو تھا مناظرہ کرنے کے لیے, چہرہ میرے مصطفیٰ کریم کا دیکھا تو پھر بک گیا. اس نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں. تو اتنا حسن میرے رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو دیا. تو سامعین ذی وقار, حضرت موسیٰ نے پتھر سے پانی نکالا, میرے رسول نے تو اپنی انگلیوں سے پانی نکالا. تو میرے رب نے اپنے مصطفیٰ کو درجوں بلند کیا ہے. اب درجے کی حد بیان نہیں کی, یہ یا بلند کرنے والا جانتا ہے یا جسے بلند کیا گیا وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے, باقی دنیا کا انسان نہیں جان سکتا. کتنی شان میرے رب نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا کی. اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, میں اب دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں. ہمارے علاقے کی مشہور شخصیت, بڑے خوبصورت عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید ثاقب حسین شاہ صاحب, آپ تشریف لاتے ہیں. نعروں کی گونج میں استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ